5ویں تک ہر بچے کو ہاؤس ہولڈ جابز پہلے آئیں. اسے گھر صاف کرنا، ترتیب دینا، اسے برتن ایون صاف کرنا، کپڑے پریس کرنا، یہ سمجھ لیں کہ اس کے نصاب میں ہونا چاہیے تاکہ بچے کو لائف سکل سے ریلیشن پیدا ہو. اور 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر آفاقی. پروگرام ہے تعلیم، صحت اور سماج. آج ہم آپ کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، خصوصاً وہ جو ہمارے مستقل ناظرین ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں، ہمیں رائے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ بے شمار والدین اور لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ اپنے جو ہے مسائل کے اوپر، بچوں کے مسائل کے اوپر بھی جو ہے نا وہ رائے لے رہے ہوتے ہیں. ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کریں، لوگوں کو بتائیں اس پروگرام کے ذریعے، ماہرین کے ذریعے، کہ ہمارا جو، کیونکہ ایشو جو ہے اس وقت ہمارا نوجوان ہے، ہمارا بچہ ہے، اس کی جو ہے اسے کس طرح سے گائیڈ لائن دی جائے. سکولز بہرحال اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں لیکن کاؤنسلنگ وہاں پر نہیں ہے. تو اب اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ابھر کر یہ سامنے آیا ہے، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، تعلیم کے جو ہیں وہ معیارات بدل گئے ہیں، زاویے بدل گئے ہیں، اس میں بہت زیادہ سبجیکٹس آ گئے ہیں اور ہر آدمی جو ہے وہ ڈگری کی طرف بھی بھاگ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں ڈگری کی اس طرح سے اہمیت یا افادیت کے اوپر بات نہیں ہو رہی. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ سکلز کی طرف جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر راشد صاحب ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، بلکہ پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے یہ خصوصی طور پر اپنی جو ان کے ایکسپیرینس ہیں، اپنا جو ان کا نالج ہے، جو یہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بھی ہم سامنے لاتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے پھر وہی بات ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہمارے ساتھ رہیے، اور پھر ہمارے سامنے جو ہے اپنی رائے بھی دیجئے تاکہ ہم اپنے ان پروگراموں کو بہتر کر سکیں کہ کن کن مسائل کے اوپر، کن ایشوز کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابتدائیے میں ہم نے بات کی، کیا ڈگری زیادہ ضروری ہے یا سکل زیادہ ضروری ہے، اور فیوچر جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے جو بچوں کا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈگری کی اپنی اہمیت تو بہرحال ہے، مگر اگر ہم موجودہ زمانے کے حساب سے دیکھیں تو آج کل دنیا جو ہے وہ ڈگری کی بجائے سرٹیفیکیشن اور سکل پہ جمپ کر رہی ہے. جی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ڈگری کچھ معاملات میں اہم ہے، جیسے MBBS ہے، انجینئرنگ ہے، وکالت ہے، یا کچھ چند ایک دوسرے پروفیشنل ڈگریز. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ورکنگ ایریاز ہیں، دنیا ان ایریاز میں ڈگری کی بجائے جمپ کر رہی ہے سکلز پہ. جی. اور اب انٹرنیشنلی زیادہ فوقیت جو ہے وہ سکلز کو دی جا رہی ہے، کیونکہ ڈگری کے مقابلے میں سکلز کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. تو اس لیے کتنی ہی کمپنیز نے تو اسکل کو زیادہ اہمیت دینا شروع کی ہے کہ ڈگری کے بجائے وہ صرف ڈائریکٹلی اسکل کو چیک کرتے ہیں اور اس بہاف پہ آپ کو جو ہے جاب. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ظاہر ہے ہمارے ہاں جو ہمارا طریقہ تدریس یا تعلیم نصاب جو بھی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اس میں ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آ جائیں گی، آ بھی رہی ہیں. ہمیں یہ مطلب دیکھنا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نیبرز میں اب 8ویں میں بھی بچوں کو جو ہے نا وہ اس طرح کی سکلز، بلکہ گروپ کی شکل میں سکلز دے رہے ہیں تاکہ یہ بچے اپنا ساتھ ساتھ جو ہے نا ارننگ بھی کر سکیں اور کوئی بہتر آگے ان کا فیوچر بھی بن سکے. تو کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی سکلز جو ہیں وہ 8ویں سے ہی شروع کر دینی چاہیے بچوں کو؟ دیکھیے، کچھ تو بنیادی سکلز ہیں، جیسے کمپیوٹر سے ہر بچہ واقف ہے لیکن وہ کمپیوٹر سے فائدہ اٹھانے والے لیول پہ نہیں. ہر بچہ موبائل یوزر ہے لیکن وہ موبائل کو پروفیشنلی یوز کرنے کے متعلق کچھ نہیں جانتا. اور اس میں تو تھوڑی ہماری اپنی بھی خامی ہے. ہم لوگ شروع سے ہی چیز کو سیکھنے کی بجائے اس کو بس چلیے کی حد تک جاننے کے عادی ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے بازار سے موبائل خریدا اور اس کا سارا مینول پڑھ کے موبائل کو یوز کرنا شروع کیا. ہم نے ایک نیا کیمرہ خریدا ہو اور اس کے مینول کو پڑھ کے کیمرے کو آپریٹ کرنا شروع کیا ہو. ہم کیمرے والے سے پوچھتے ہیں اس کے مین فنکشن، جو وہ ہمیں اس وقت کھڑے 2 منٹ میں بتاتا ہے،
ہم اگلے 2 سال میں صرف وہی فنکشن یوز کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے بچے بھی وہ سکل سیکھنے کی طرف نہیں آ رہے جو ان کے لیے پروفیشنلی ہیلپ فل ہو سکے. تو اگر ہم بچوں کو 5ویں 6ٹھی 7ویں سے ہی پروفیشنل سکلز کی طرف لانے لگیں گے کہ اگر اس نے کمپیوٹر یوز کرنا ہے تو ودن 6 منتھ وہ کس لیول پہ ہوگا اور کیا ارننگ کرنے کے قابل ہو جائے گا. ہمارے ہاں یہ جو 9th 10th میں پریکٹیکل کا ہے کہ پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ 9th 10th میں بچہ آ کے ان پروفیشنل سکل سے کتنی ارننگ کر چکا ہے اس کے اگر وہ پریکٹیکل کی طرح مارکس رکھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ہر بچہ پریکٹیکلی ارننگ کرنے کی طرف میٹرک تک پہنچتے. اچھا, اب یہ دیکھیں نا, بے شمار بچے ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں اس میں میٹرک میں تو 2-2.5 لاکھ کے قریب جو بچہ وہ پیئر ہوتا ہے کسی ایک بورڈ میں. پنجاب میں میرے خیال 9 ہیں یا 10 بورڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال جو ہے کوئی 20-25 لاکھ بچہ جو ہے نا پیئر ہوتا ہے. اس میں سے آدھا جو ہم اس کا جب رزلٹ آتا ہے تو آدھے سے زیادہ فیل ہو چکے ہوتے ہیں. ان میں سے بھی آدھے پھر آگے میٹرک کرتے ہیں, آدھے رہ جاتے ہیں. اب جو رہ جانے والے ہیں, اب ظاہر ہے سارے لوگ جو ہیں کمپیوٹر کی طرف نہیں آ سکتے. تو ہم آپ بھی بلکہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے ہر بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو اچھا پلمبر نہیں ملتا, آپ کا اچھا الیکٹریشین نہیں ملتا, یہاں تک کہ موٹر سائیکل مکینک بہت اچھا نہیں ملتا, اسی طرح سے اچھا راج نہیں ملتا, کارپینٹر اچھا نہیں ملتا. ہیئر سلونز کے اوپر آپ کو جو ہے نا اس طرح سے جو باربرز ہیں یا یہ ہیئر کٹنگ والے ہیں, یہ پیشے کیا برے ہیں کہ اس کو نہیں اپنا رہے. اور اس میں اگر کوالیفائڈ لوگ ہوں, بہتر کام کرنے والے ہوں, تو کیا وہ زیادہ پیسے کمانے کے ساتھ بہتر طریقے سے لوگوں کو وہ نہیں دے سکتے سروسز؟ سر یہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم نے ان پیشوں کو بہت کم تر لیول سمجھا دیا. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پلمبر کو, کبھی کسی الیکٹریشین کو, کبھی کسی مستری کو کسی پروگرام میں ایز اے چیف گیسٹ کبھی نہیں دیکھا. تو لہٰذا وہ لوگ مزدوری کے لیول پہ تھے, ہیں, اور شاید اگر ہم نہ سلجھے تو وہ اسی لیول پہ رہیں گے. ایک چھوٹا سا کمپیریزن آپ کو بتاؤں, پاکستان میں ایک بہترین انجینئر کی جو تنخواہ ہے وہ اٹلی میں ایک جوتے بنانے والی فیکٹری میں جو گریجویٹ مزدور ہے وہ اس سے 1.5 گنا زیادہ تنخواہ لے رہا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو کریٹیو مائنڈڈ بنایا ہے. وہ جوتے بنانے والا بھی اس میں نت نئی اختراعات کر کے زمانے کو حیران بھی کر رہے ہیں اور اپنا بزنس بھی بڑھا رہے ہیں. اگر ہم 4-5 کلاس سے ہی بچوں میں یہ ڈفرینسیشن ختم کر دیں کہ پلمبر یا انجینئر, ایک مستری اور ایک اعلیٰ پائے کا جو مکینیکل انجینئر, وہ ان میں اتنا ڈفرینس نہیں ہے, تو شاید ہم زیادہ بہتر طور پہ اپنے بچوں میں اسکل ڈیولپمنٹ کر سکیں. اور یہ پیشوں سے آگہی کے لیے ہمیں اپنے نصاب میں 4, 5 اور 6 کی کلاس کے بچوں کی اردو میں, ان کی سوشل سٹڈی میں ان پیشوں سے متعلق بہت زیادہ پازیٹیو انفارمیشن رکھنی پڑیں گی. اچھا, کیا یہ مطلب ہم اس طرح کی کوئی تجویز حکومت کے سامنے, ویسے تو حکومت نے کچھ ادارے بنائے ہوئے ہیں, ٹیوٹا ہے, ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے, انسٹیٹیوٹ ہیں, لیکن وہاں سے ایک شکایت جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کیونکہ ہمارا جو سرکاری کلچر ہے وہاں پہ کام کرنے کا رجحان اس طرح سے نہیں ہے. تو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے وہ مل ملا کے سرٹیفکیٹ تو لے لیتے ہیں, لیکن جب وہ کہیں فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ سرٹیفکیٹ ان کے کسی کام نہیں آتا. صرف وہ سمجھ لیں کہ ایک کہیں جاب کے لیے تو کام آ سکتا ہے, لیکن ان میں وہ اس طرح کی اسکل ڈیولپ نہیں ہو پاتی اپنے کام کے حوالے سے. تو کیا یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں مختلف طرح کے, یا ہمارے جو سرکاری سکولز ہیں, وہاں پہ کوئی ایک آدھی کلاس ایسی نہیں ہونی چاہیے, یا اس میں اضافہ کر دیں کہ ہم مدرسوں کو تو کہتے ہیں کہ جی وہاں آپ یعنی عصری تعلیم بھی دیں, تو اسکولوں میں بھی جو اب ظاہر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا بچہ جو ہے اگر وہ ارننگ ساتھ ساتھ کرنا شروع ہو جائے تو اپنے گھر کا کافی بوجھ جو ہے وہ کم کر سکتا ہے. تو اس بارے میں ذرا آپ اپنی ماہرانہ رائے دیجئے کہ کیا ہونا چاہیے. بہت اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم سکولز میں یہ پیریڈ رکھنے کی بجائے یہ رکھ دیں کہ گورنمنٹ لیول پہ تھوڑا سا اس پہ
ریسرچ ورک ہو جائے. جیسے ہم نے ایک بڑا اچھا حسن قدم ہے کہ بچوں کو قرآن شناسی اب ایجوکیشنلی شروع کروا دی گئی ہے, تو کیوں نہ زندگی شناسی بھی ان کو شروع کروا دی جائے, کہ رکھ دیا جائے کہ اس انداز میں یہ سلسلے کو چلایا جائے کہ 6 کلاس میں یہ ڈپلومہ لازمی ہے, 7 میں یہ ڈپلومہ لازمی ہے, 8 کلاس میں یہ ڈپلومہ ہے. وہ ڈپلومہ جو ووکیشنل کالج 2 ماہ میں کرواتے ہیں اس کو 1 سال پہ کر دیا جائے, اور بڑی مائنر کلاسز کر دی جائیں. ویکلی بے شک اس کی 1 کلاس ہو, 1 منتھ میں 4 کلاسیں ہوں گی, تو 1 سال میں اس کے 48 ورکنگ اور بن جائیں گے. اور اس طرح ہمارا بچہ 6 سے لے کے 10 تک اپنی کوئی نہ کوئی بہترین فیلڈ منتخب انشاءاللہ کریں. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے مختصر اس کا جواب دیجیے گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم وقت میں ایک زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ایک اویئر پہنچا سکیں. اب ہر بچہ جو ہے وہ نہ تو ڈاکٹر بن سکتا ہے, نہ وہ انجینئر بن سکتا ہے, نہ وہ کہیں CSS کر سکتا ہے, اس طرح کی ساری. اور پھر ہمیں گورنمنٹ کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہی ہمیں جاب دیں. تو والدین کو اس بچے کے رجحان کے مطابق کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو کس طرف ڈالیں؟ سب سے پہلے تو والدین بچے کو صرف لکھنا پڑھنا سکھانے پہ ہی ساری انرجی نہ لگائیں. بچے کو سکولز میں میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ 5ویں تک ہر بچے کو ہاؤس ہولڈ جابز پہلے آئیں. اسے گھر صاف کرنا, ترتیب دینا, اسے برتن ایون صاف کرنا, کپڑے پریس کرنا, یہ سمجھ لیں کہ اس کے نصاب میں ہونا چاہیے, تاکہ بچے کو لائف سکل سے ریلیشن پیدا ہو. اور 6 سے لے کے 10 تک اس کے رجحان کے مطابق 6 میں کوئی ایسا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ بچے کے رجحان کا کسی حد تک پتہ چلے. والدین اور ٹیچر مل کے اس رجحان کے مطابق بچے کو ایسی اپرچونٹیز دیں کہ وہ اس فیلڈ میں کام کرے. جس کا اگر مستریوں کی طرف رجحان بہتر ہو تو اس کو ان 5 سالوں میں ایک مستری کا 70% کم از کم کام آ جانا چاہیے. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا ویکلی یا منتھلی پریکٹیکل میں 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے اس فیلڈ میں جاب کرنا ہو. جس کا الیکٹریشین کی طرف رجحان ہو اس کے پاس ان 5 سالوں میں کم از کم اتنا ایکسپیرینس تو ہو کہ جتنا ایک 6 ماہ کوئی باقاعدہ الیکٹریشین سیکھ کے آنا چاہیے. تو یوں بچہ میٹرک کرتے کرتے اپنے روزگار کے قابل بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے آج کے ہمارے پروگرام میں ایک کافی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں کافی مفید ہم نے بات چیت کی ہے, خصوصاً پیرنٹس کے لیے, نوجوانوں کے لیے. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے, جی پاکستان میں جاب نہیں ہے. ہر بندے کو سرکار جاب نہیں دے سکتی, نہ گورنمنٹ کے پاس اتنی جابز ہوتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گورنمنٹ امپلائی جتنے زیادہ بڑھیں گے ان ساروں کا بوجھ بھی ہم پہ آ کے ڈلتا ہے, کیونکہ ہم نے ٹیکس دینا ہے اس کا. تو اس حوالے سے پیرنٹس کو خصوصاً, کیونکہ ابھی جو بات ہوئی ہے کہ نہ کسی نے, ہر آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہوا ہے, نہ CSS کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, نہ وہ انجینئر ہے, نہ وہ وکیل ہے, نہ وہ جج ہے. بے شمار لوگ ہیں. اور پھر پاکستان جیسے ملک میں آپ کو یہاں کسی آدمی کو تھوڑی سی بھی اسکل رہتی ہو اور وہ کمپیٹنٹ ہو تو اس کے لیے یہاں اچھے پیسے کمانا کوئی مطلب جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. اچھا مستری ہو, راج مستری ہو, وہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو وہ آج کل یہاں پہ 2-2 ہزار روپے دیہڑی بھی کما رہا ہے. اسی طرح سے مزدور کی اگر اسکل اچھی ہے تو وہ بھی 1200-1500 روپے سے نیچے نہیں جا رہا. یہاں ہمارے ہاں اچھے سیلز مین نہیں ہیں. آپ پورے لاہور کی تمام دکانوں پہ گھوم لیں, شالمی سے لے کے مال روڈ تک, لبرٹی سے لے کر آپ شادمان تک, کسی دکان پہ آپ چلے جائیں, یہاں تک کہ میڈیکل سٹور پہ بھی چلے جائیں, آپ کو کوئی بھی کمپیٹنٹ سیلز مین نہیں ملے گا. تو یہ ساری ضرورتیں, کیونکہ اگر آپ کی اسکل اچھی ہے تو آپ کو پیسے اچھے ملیں گے, آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی. تو یہ دیکھنے کی بات ہے, یہ پیرنٹس کا بھی کام ہے, اسکول کا بھی, حکومت کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اکیڈمیاں بنائیں, 6-6 مہینے کے کورس کروائیں, تاکہ وہ مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق انہیں تیار کیا جائے. اور ہماری جو بے روزگاری ہے اس سے ہم کم کر سکیں, اور ہر گھر کا ہر فرد جو ہے وہ کام کرے, تو ہمارے ہاں خوشحالی بھی آ سکتی ہے. اور ہم یہ جو دن رات رونا روتے ہیں کہ جی ہمارا نوجوان بیکار پھر رہا ہے, اس سے بھی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اگلے پروگرام میں ہم پھر کوئی اسی طرح کا ٹاپک ہم نیا لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. اس وقت تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, ہمیں رائے بھی دیجیے, اور ہمارے ساتھ مشاورت بھی کیجیے. اللہ حافظ.